الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دو اہم خبریں۔ پہلی خبر، پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی میں بھارتی فورسز کی جانب سے محاصرہ کیا گیا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے آج سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کی چترول کی گئی ہے۔ وہ کیسے چترول کی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی اقدام کے حوالے سے۔ آج صبح اسلام آباد میں بھارتی دو اہلکار تھے جو BMW پر گاڑی چلا رہے تھے، اور انہوں نے تیز رفتاری کے باعث وہ گاڑی جو دو پیدل چلنے والے شہری ہیں ان کو جا کے ماری، جس کے باعث ایک معمولی زخمی ہوا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اور وہاں سے دونوں اہلکار بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں پر موجود جو اور لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ فوری طور پہ پولیس کو آگاہ کیا، پولیس وہاں پر پہنچی اور دونوں اہلکاروں کو تھانے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اہلکار سفارتکار بھی نہیں ہیں، سفارتی عملہ اسے ان کو شمار کیا جاتا ہے سفارتی عملے میں۔ تو وہاں پر پھر بھارتی ہائی کمیشن کے جو افسران ہیں وہاں پہنچے ہیں، موقف اختیار کیا ہے کہ جی ان کو سفارتی استثنا حاصل ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر پولیس کی جانب سے انہیں جواب دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ وزارت خارجہ کرے گی، کیونکہ وزارت خارجہ بتائے گی کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے۔ یہ آج انہوں نے یہ معاملہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی جیسے پاکستانی میڈیا پر خبریں آئیں تو بھارت کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ فوری طور پہ اقدام اٹھایا گیا۔ ان کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار جو تھے انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے اہلکار تعینات کر دیے گئے اور میسج بھجوائے جاتے رہے کہ پاکستان کو اس اقدام کے سنگین نتائج اٹھانا پڑیں گے۔ پاکستانی ناظم امور کو بھارتی دفتر خارجہ میں طلب کر کے ہراساں کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں کہ پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ مسلسل دھمکیوں کا جاری ہے۔ 3 جو اہلکار تھے وہ گھر جا رہے تھے، ان کو گھیرے میں لیا، ان کو ہراساں کیا، گالیاں دیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ہمارے اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ ایک انہوں نے جرم کیا اور پاکستان نے قانون کے مطابق ان کو حراست میں لیا ہے، انہیں امیونٹی ہوگی، دفتر خارجہ بتا دے گی اور ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اور اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اپنایا جاتا ہے اور اہلکار رہا ہو جاتے ہیں۔ مگر بھارت کی جانب سے جو بھونڈا ہتھکنڈا ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور بالکل آپے سے باہر ہو کر انہوں نے تھریٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو تھریٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ان کے سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، سادہ لباس میں اہلکار وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں کہ کسی کو نہ تو اندر جانے دیا جائے نہ ہی باہر آنے دیا جائے۔ یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے بھارت سے، کیا یہ محاصرہ چینی فورس کا نہیں کر سکتے؟ لداخ میں جو چین نے کیا ہے، پھر جو نیپال نے کیا ان کے ساتھ کہ بارڈر پر انہوں نے فائرنگ بھی کی، ایک ان کا اہلکار مار بھی دیا، 4 اس میں زخمی بھی ہوئے، اور وہاں تو بھارت کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ جوابی فائرنگ بھی کر سکے نیپال کے اوپر۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے دنیا سے، جب دنیا ان پہ تنقید کرتی ہے، جب تھو کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ اچھا رویہ نہیں رکھتے، تو یہ فوری طور پہ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ مار کھائیں گے اور پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ پاکستان صبر کے ساتھ چل رہا ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، اور بھارت بار بار یہی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بہانہ بنایا جائے اور پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی واضح طور پہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ بھارت بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور وہی جو سلسلہ ہے مسلسل جاری ہے۔ اب چائنا سے مار کھانے کے بعد اب یہاں پھر اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ نیوز آئی یعنی ہفتے کو روز جو مذاکرات تھے وہ بھی ناکام ہو گئے، بلکہ چائنا نے تو یہ بھی کہہ دیا جو گولون ویلی ہے اور اس میں جو ریور ہے اس کا بھی قبضہ ہم واپس نہیں کریں گے، وہ بھی ہمارے پاس رہے گا، کیونکہ وہ بھی علاقہ ہمارا ہی ہے۔ وہاں پر مکمل طور پہ خاموشی ہے، اور یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے پنگا لیا، افغان امن پروسیس جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہاں سے بھی دھتکار دیا گیا۔
खुद अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान, अमेरिका ने भी इनको शट ऑफ कॉल दी है कि आप उस मामले में टांग ना अड़ाएं। तालिबान से बात करने की कोशिश की तो तालिबान ने भी कह दिया कि भाई आपका अफगानिस्तान में क्या मामला है, आप इसमें भी यहाँ पे भी आ रहे हैं, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। तो हर तरफ से धुतकारने के बाद फिर वो पाकिस्तान की तरफ हो जाते हैं, फड्डा सिर्फ पाकिस्तान के साथ शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक कोशिश की गई कि धुआंधार कौमी असम्बली में तकरीर की जाए और उन्होंने खूब हुकूमत को तनकीद बनाने का निशाना बनाया। अपने तौर पे ये भी इतराफ़ किया कि जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर अपने ज़ाती मफादात से जुड़ जाते हैं। यकीनन ऐसे ही है ख्वाजा साहब। फिर आप भी ये भी आप तस्लीम ही कर रहे हैं कि आपकी भी हुकूमत थी तो आप भी मफादात के साथ जुड़े थे, आपके लीडर भी। असद उमर को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि वो स्टील मिल के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखते थे लेकिन गायब हो गए हैं, वो कहाँ हैं। बजट पे तनकीद की, उसका असद उमर की जानिब से बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने जाली इस्तेकाम दिया, डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल ने भांडा फोड़ दिया। हमें भी डाला लाने वालों के नाम बताते हैं, ये भी अपने दौर की लिस्ट लाएं। ईसीएल की बात है तो कौन जाली प्लेटों पर लंदन गया, वहाँ प्लेटें चमचों में बदल गईं। ज़मीन से ताल्लुक़ की बात करते हैं तो असद उमर की जानिब से ये कहा गया कि आए जिसकी भी जायदादें बहर हैं उसको लीडर नहीं माने। अब ये ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि क्योंकि उनके लीडर की तो तमाम जायदादें ही बाहर हैं, वो कैसे इस बात को इनकार करें। अब ये कहते हैं कि जी आप यहाँ कहते रहे हजूर ये हैं वो ज़राए, जब ज़राए का पूछा तो कतरी ख़त निकल आया। फिर कहा मैंने ऐसे ही ज़राए की बात की थी, आप इसको संजीदा ना लें। जब कतरी ख़त का पूछा गया तो उसके पीछे हट गए। नैब का कानून तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था बल्कि मुस्लिम लीग नून ने जो चेयरमैन नैब है वो लगाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। दोनों ने मुतफिका तौर पर लगाया और जो भी चेयरमैन नैब ने कार्रवाइयाँ की तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं तैनात किया था। उन्होंने बात की इक़्तिदार और पैसे से ही मोहब्बत करने वाले वाकई कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि लंदन फ्लैट्स के बारे में ख्वाजा आसिफ चौधरी निसार की गवाहियाँ देते रहे हैं कि ये फ्लैट नवाज शरीफ के हैं। इक़्तिदार वाकई संगदिल होता है, पहले मरे हुए बाप पर ज़राए डाल दिए, फिर बेटों पर डाल दिया। बेनामी शहबाज शरीफ के नौकरों के नाम पर निकलने वाले अरबों रुपए हैं। गोरे की जहनी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं, अभी तक हमारे साइंसदान दुरुस्त अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये उन्होंने बात की कोरोना के सिलसिले में कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से तनकीद की गई कि इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, कोरोना वायरस के हवाले से इन्होंने इकदाम अच्छे नहीं किए। तो उस पर असद उमर की जानिब से ये कहा गया है कि एक सर्वे हुआ है जिसमें 82% लोगों ने कहा है कि इमरान खान की पॉलिसी दुरुस्त सिमत में चल रही है। ख्वाजा साहब 35 साल इक़्तिदार में रहने के बाद फिर कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा हम देंगे। ख्वाजा साहब की जानिब से ये पैगाम आज आवाज़ उठाई गई थी कि जी 2 साल हो गए हैं इन्होंने सूबा नहीं दिया तो सूबा नून लीग ही देगी। तो जिस पर असद उमर की जानिब से कहा गया कि 35 साल से तो हुकूमत कर रहे हैं और आज तक आपने सूबा तो दिया नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बता चलूँ कि कोरोना वायरस की जो वबा पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और आज मीटिंग भी हुई थी और उस कमेटी में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान के 20 बड़े शहर हैं जिनको फौरी तौर पे जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और यानी कल से लाहौर के जो अहम इलाके हैं उनको लॉकडाउन किया जा रहा है और वो होगा 14 रोज़ के लिए। इसी तरह सिंध के हैं, कराची समेत दीगर जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल यही है और उनको भी लॉकडाउन किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनका वैध हल जो है वो लॉकडाउन है। क्योंकि अब केसेस की जो तादाद है रोज़ाना की बेस पे वो 7000 तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में 8000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के जो सेक्टर हैं वो भी सील करने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें I8 सेक्टर है, यानी उसमें आप सब सेक्टर भी लगा लें जिसमें I8 मरकज़, I8 1, I8 2, 3, 4, इसी तरह I10 के हैं उनके भी सब सेक्टर समेत G6 का एरिया है वो भी, G7 का है, इसी तरह गौरी टाउन के 7 फेस हैं वो भी।
یہ بھی علاقے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی سیل کیا جائے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا جیسے سیکٹر G9 مرکز یعنی کراچی کمپنی جس کو کہتے ہیں تجارتی مرکز ہے، G9-2 ہے، G9-3 ہے، ان کو بھی سیل کیا ہوا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، وہاں پر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں فوری طور پہ انتظامیہ نے جو ہے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اپنا راشن کا بندوبست کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ آن لائن جو ہے کچھ میڈیسن کے خاص طور پہ جو شاپس ہیں ان کے بھی نمبر دیے گئے ہیں، گراسری کے لیے بھی نمبر دیے گئے ہیں، جن کو کوئی چیز ضرورت ہے تو آن لائن وہ منگوا سکتے ہیں، ان کو وہاں فراہم کی جائے گی۔ یہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہی بنیادی اقدام ہوتا ہے حکومت کا یا اداروں کا کہ وہ لوگوں کو گھروں تک سہولیات دیں، اور یہ سہولیات ملتی رہیں تو میرے خیال میں ہمارا جو لاک ڈاؤن کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ بھی گھروں میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ عید کے موقع پہ جو ہم نے بے احتیاطی کی اسی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے۔ بہرحال اب بھی اگر ہم احتیاط کریں تو یقیناً اس میں بچت ہی بچت ہے، ماسک کا بھی استعمال کیا جائے اور باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اپنائی جائیں۔ کوشش کی جائے کہ کم سے کم لوگوں سے ملا جائے، گیدرنگ کم سے کم ہو، تاکہ اس صورتحال میں مزید بہتری آ سکے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔